ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پیاری سی سبزیوں کی کیاری تھی جس کے ساتھ ہرے بھرے پتوں سے بھرا ایک گھنا سا درخت تھا۔ وہ کیاری کے بالکل ساتھ جڑا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ پورے باغ میں وہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ وہاں کے مالک کو بھی فخر تھا کیونکہ لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے تھے اور اس کے باغ میں گھومنا پسند کرتے تھے۔ مگر کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ سبزیاں اور درخت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو دور، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ سبزیوں کو درخت کے سائے سے نفرت تھی کیونکہ درخت سبزیوں کو صرف زندہ رہنے کے لیے روشنی دیتے تھے۔ دوسری طرف درخت بھی سبزیوں سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اسے اتنا پانی دیتی تھی جس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں ان سے بہت تنگ ہوں۔ ان کو سایہ دینے کے لیے میں پورا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں اور یہ میرے حصے کا پورا پانی بھی مجھے نہیں دیتی، الٹا مجھ سے لڑتی رہتی ہیں۔ ایک دن سبزیوں نے فیصلہ کیا۔ پیاز بولا، بس اب بہت ہو گیا، اب درخت کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ یہ کب تک ہماری ساری سورج کی روشنی لیتا رہے گا؟ پیاز کی بات سن کر بینگن کو بھی ایک ترکیب سوجھی اور وہ بولا، میں ترکیب بتاتا ہوں۔ مالک ہمیں پانی دے گا تو ہم ساری سبزیاں فوراً سارا پانی پی جائیں گی۔ اس طرح درخت کو بالکل پانی نہیں ملے گا اور آہستہ آہستہ درخت سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ دیکھا میرا انٹیلیجنٹ دماغ؟ ٹماٹر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بالکل صحیح ترکیب بتائی، اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ پالک ان سب کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ خوش کیوں نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، تو وہ سبزیوں سے کہتی ہے، سب مت کرو، اس طرح تو وہ مر جائے گا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ فائدے کی جگہ تمہیں بھی نقصان ہو جائے، ایسا مت کرو۔ لو جی، پالک کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ اس کی زیادہ ہی دوستی ہے درخت کے ساتھ۔ اب مزہ آئے گا۔ دیکھو، ہمارے معاملے میں مت آؤ، تمہیں تو مالک ویسے بھی زیادہ پانی دیتا ہے، تمہیں کیا پتا ہم پہ کیا بیتتی ہے، خبردار اگر ہمارے معاملے میں آئی۔ اس طرح ساری سبزیاں اپنی پلاننگ کے مطابق سارا پانی پی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ درخت سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور سبزیوں کو سورج کی روشنی زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں میں درخت بالکل سوکھ جاتا ہے اور اس کی تمام پتیاں جھڑ جاتی ہیں۔ تیز دوپہر میں جب سورج کی روشنی سبزیوں کی کیاریوں پر پڑتی ہیں تو وہ جھلس جاتی ہیں۔ ہری سبزیاں پیلی ہو جاتی ہیں اور کیاریاں بالکل سوکھ جاتی ہیں۔ آخر کار ایک دو دن میں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ پیاس اور دھوپ کیا ہوتی ہے۔ انہیں درخت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دھوپ خود لے کر ہمیں چھاؤں دیتا تھا اور ہمارا خیال رکھتا تھا۔ بے شک وہ ہمارے رویے سے تنگ تھا، مگر کبھی اس نے ہمارا برا نہیں چاہا تھا۔ ساری سبزیاں اب رونے لگی تھیں کیونکہ مالک نے بھی انہیں پانی دینا بند کر دیا تھا۔ ایسے میں پالک ہری بھری تھی کیونکہ اسے مالک روز پانی دیتا تھا اور درخت کے بڑے تنے کا سایہ بھی اس کے اوپر تھا۔ پالک کو یوں ہرا بھرا دیکھ کر تمام سبزیاں آپس میں کہتی ہیں، ہائے میری خوبصورتی، میرا تو سارا رنگ ہی خراب ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، پالک نے ہمیں سمجھایا بھی تھا۔ چلو اسی کے پاس مدد کے لیے چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی راستہ ہو۔ پالک کو یہ سارا ماجرا اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ جب ساری سبزیاں شرمندہ ہو کر پالک کے پاس آئیں تو اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ فائدے کی جگہ نقصان نہ ہو جائے۔ ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے تھا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ تم لوگوں کی آپسی لڑائی میں تم لوگوں کا ہی نقصان ہوا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو ایک دن ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ سبزیوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جلنے اور برداشت کرنے سے بہتر ہے دوست بن کر ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔
सब्जियां दरख्त से भी माफ़ी मांगती हैं, मगर दरख्त बहुत कमज़ोर हो जाता है और बोल भी नहीं सकता और कहता है, अब क्या फ़ायदा, तुम लोगों ने मेरा एहसास नहीं किया। अब कुछ दिनों में मैं ख़त्म हो जाऊंगा और तुम लोग भी। तुम सब्जियों ने हमारी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया। तो पालक कहती है, मेरे पास एक रास्ता है, मगर हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी हम पहले जैसी हालत में आ सकते हैं। मालिक जो मुझे पानी देता है उसमें से मैं आधा तुम सब्जियों को दे दूंगी और दरख्त को हिम्मत करके जमीन में से पानी खींचना होगा। ये सुनकर सब्जियां और दरख्त खुश हो जाते हैं और पालक की बात मान जाते हैं। कुछ दिनों में सब्जियों में हरे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और दरख्त भी हरा भरा होने लगता है। ये सब देखकर मालिक उन्हें पानी देना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो पहले जैसे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो देखा आपने, एक दूसरे से हसद और जलन करने से बेहतर है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, क्योंकि हो सकता है जिससे आप नफरत करते हो वही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह हो।